غزوہ الفاہد اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو صبر، ایمان اور قیادت کے عظیم سبق سکھاتا ہے۔ یہ جنگ ہجرت کے تیسرے سال میں ہوئی جہاں مسلمانوں کا قریش سے دوبارہ سامنا ہوا۔ یہ مرکہ مدینہ کے قریب واقع پہاڑ الفاہد کے دامن میں ہوا جو اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ بن گیا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد مکہ کے قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ ابو سفیان کی قیادت میں قریش نے 3000 کے لشکر کو جمع کیا جن میں مکہ کے سردار اور جنگجو شامل تھے۔ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو شکست دینا اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینا تھا۔ دوسری طرف مسلمان جو تقریباً 700 کی تعداد میں تھے مدینہ کا دفاع کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور مدینہ سے باہر نکل کر قریش کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو الفاہد کے پہاڑ کی پشت پر کھڑا کیا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورہ ال-عمران میں فرمایا، اور یقیناً اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ سورہ ال-عمران آیت 152۔ یہ آیت اس لمحے کی عکاسی کرتی ہے جب مسلمان فتح کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن نافرمانی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور وہ قریش کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک گروہ نے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر تعینات کیا تھا آپ کے حکم کے باوجود اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن کے پیچھے ہٹتے ہی وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی پوزیشن چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش کے گھڑ سوار دستے کو لے کر عقب سے حملہ آور ہوئے۔ اس اچانک حملے نے جنگ کا رخ موڑ دیا اور مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ کا ایک لائک، کمنٹ اور شیئر نہ صرف ہماری ویڈیو کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے بلکہ نیکیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کا الگورتھم ہماری ویڈیوز کو آگے بڑھاتا ہے آپ کا حصہ ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے میں شامل ہوگا۔ تو نیکی کمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز سے جڑے رہیں۔ اس انتشار کے دوران افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تھے، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ زخمی ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی قیادت جاری رکھی اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا باوجود شدید تکلیف کے صحابہ کو دوبارہ جمع ہونے اور لڑائی جاری رکھنے کی تحریک دیتا رہا۔ غزوہ الفاہد کا ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ میدان میں ڈٹ کر دشمن کا سامنا کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان لمحات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور آپ کے صحابہ کی وفاداری کو ثابت کیا۔ غزوہ الفاہد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان ایمان و اطاعت۔ اگرچہ مسلمانوں کو مکمل فتح نہ ملی مگر اس جنگ نے کئی اہم سبق دیے۔ قیادت کی اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کا نتیجہ سب کے سامنے آیا، جس سے یہ سبق ملا کہ نازک حالات میں قیادت کی پیروی ضروری ہے۔ صبر و استقامت، مسلمانوں نے سخت حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ انہیں یہ سبق ملا کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے اور انہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کی مغفرت اور رحمت، جنگ کے دوران کی گئی غلطیوں کے باوجود اللہ نے مومنوں کو یاد دلایا کہ وہ انہیں معاف کرنے والا ہے۔ سورہ ال-عمران آیت 155 میں اللہ فرماتا ہے، پھر مصیبت کے بعد اس نے تم پر سکون نازل کیا اور کچھ لوگوں پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ بالکل بے خوف ہو گئے۔ غزوہ الفاہد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی راہ ہمیشہ فتوحات سے نہیں بھری ہوتی، یہ راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے جو ہمارے عقیدے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کو آزماتا ہے۔
اس جنگ کے اسباق آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں جو ہمیں صبر، نظم و ضبط اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مثال سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوہ الفاہد کا واقعہ ہمیں یاد دلائے کہ آزمائش کے وقت میں بھی ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ پس تم نہ کمزور ہو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سورہ العمران آیت 139۔ آپ کا ایک لائک، کمنٹ اور شیئر نہ صرف ہماری ویڈیو کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے بلکہ نیکیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا کا الگورتھم ہماری ویڈیوز کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کا حصہ ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے میں شامل ہوگا۔ تو نیکی کمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز سے جڑے رہیں۔